الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کماد بے ادبی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو طوق محمد کی غلامی کا. اے جنت تجھ میں حضور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت تو میرے دل کا طواف کر کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی صاحب الجود والکرم معدن العلم والحکم، وعلى آلہ وأصحابه وبارك وسلم. ساری کائنات میں
آمنہ کے لال جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ جایا ہے، نہ میرے رب نے کوئی ایسا اور بنایا ہے۔ سارے نبی شان والے تھے، آمنہ کے لال سب سے بڑی شان والے تھے۔ ہر نبی آئے پہلے، تذکرے ان کے بعد میں ہوئے۔ میرے آقا آئے بعد میں، تذکرے سب سے پہلے ہوئے۔ کس نے تذکرہ کیا پہلے اور تذکرہ ہوا کہاں ہے؟ کب ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، کس نے کیا؟ فرمایا جبرائیل بھی پیدا نہیں ہوا، میکائیل بھی نہیں ہوا، اسرافیل بھی نہیں ہوا، عزرائیل بھی نہیں ہوا، کوئی فرشتہ نہیں پیدا ہوا، نہ آسمان سجے ہیں، نہ چاند چمکا ہے، نہ سورج روشن و منور ہوا، نہ ستاروں کو ضیاء ملی ہے، نہ زمین بنی ہے بچھی ہے، نہ پہاڑ، نہ اونچے پہاڑ، نہ چھوٹے پہاڑ، نہ پانی نہ دریا و صحرا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف میرا مولا ہی مولا تھا، میرا رب ہی رب تھا۔ رب نے اپنے نام محمود کے اوپر تجلی ڈالی، اس میں سے جو نور نکلا فسما محمد، اللہ نے اسی نور کا نام محمد رکھ دیا۔ تعریف کا آغاز ہو گیا، پتہ چلا سب سے پہلے میرے رب نے اپنے محبوب کی تعریف کر دی۔ کوئی فرشتہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا، آواز تو کیوں اونچی کریں گے؟ فرمایا کوئی فرشتہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا، میرے رب نے اپنے محبوب کا تذکرہ فرما دیا۔ فرمایا سب سے پہلی تخلیق میرے مالک کی پانی ہے، دوسری تخلیق میرے اللہ کا عرش ہے، تیسری تخلیق میرے مولا کی کرسی ہے، چوتھی تخلیق میرے اللہ کی وہ لوح محفوظ ہے، پانچویں تخلیق میرے اللہ کا قلم ہے، اور وہ قلم ہے جو زمین و آسمان کے خلا سے بھی بڑا تھا۔ میں نے کہا اللہ اتنی بڑا قلم کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے تقدیر عالم اس سے لکھوائی، سب سے پہلے حکم دیا الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کو علم دیا اور براہ راست حکم بھی دیا کہ عبارت لکھنی ہے، اللہ کہاں لکھنی ہے، عبارت بھی بڑی ہے، نام بھی بڑا ہے، جہاں لکھا جائے گا وہ عرش علا بھی سب سے بڑا ہے۔ اور میں لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے عرش علا پہ اپنے محبوب کا نام بھی لکھوا دیا۔ آدم علیہ السلام ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال بعد میں پیدا ہوئے، دنیا پہلے آباد ہو چکی تھی، جنات بھی آ چکے تھے، ملائکہ بھی آ چکے تھے، دریا کی ہوا کی مخلوق بھی آ چکی تھی، لیکن فرمایا رب نے آدم کو بعد میں پیدا کیا اور جنت میں پیدا کیا۔ خلقتہ بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ نفختہ من روحی، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے منہ میں روح کو بھی ڈالا۔ فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو عقل بھی دیا، بینائی بھی دی، شعور بھی دیا۔ آدم علیہ السلام نے آ کے دنیا میں بتایا میں نے عرش علا پہ ایک عبارت پڑھی تھی کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
آدم علیہ السلام کو پتہ چل گیا یہ اللہ کا محبوب ہے، وہ محمد ہے، کملی والا ہے۔ جنت کے دیواروں پہ لکھا گیا، طوبہ کے درخت کے پتے پتے پہ لکھا گیا، ہر حور و غلمان کی پیشانی پہ لکھا گیا، ہر فرشتے کی آنکھ میں لکھا گیا۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کا اعلان کر دیا۔ پھر میں نے غور کیا، جب آدم کو بھی پتہ چلا، شیش کو پتہ چلا، ادریس کو پتہ چلا، نوح کو پتہ چلا، ہر نبی کو علم ہو گیا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب آئے گا۔ کیا کسی نبی نے یہ تمنا کی ہوگی کہ اللہ وہ نبی مجھے کیوں نہیں بنایا، وہ محبوبیت مجھے کیوں نہیں ملی ہے؟ مجھے تو لگا کہ آدمی تمنا کر لیتے، اللہ جو خصوصیات آپ نے مجھے عطا کی ہیں، مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے میرے اندر روح ڈالی ہے، اللہ مجھے جنت میں پیدا کیا، میں نے جنت بھی دیکھی ہے، اللہ مجھے زمین پہ اتارا، میں نے زمین بھی دیکھی ہے، اور مجھے پہلا انسان بنایا، اور مجھے اپنا نائب و خلیفہ بھی بنایا۔ کیا ہی بہتر ہوتا وہ محبوبیت بھی مجھے عطا ہو جاتی، کسی نبی نے جرت بھی نہیں کی، ہمت بھی نہیں کی کہ اللہ وہ نبوت ہمیں مل جاتی، وہ محبوبیت ہمیں مل جاتی۔ پھر میں نے غور کیا کہ ہر نبی نے ایک ہی تمنا کی ہے، وہ کیا تمنا کی ہے؟ فرمایا اللہم اجعل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو، بلکہ مجھے آدم سے لے کے ہر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہ تمنا کی، اللہ ہمیں اس نبی کا محبوب کا امتی بنا دے۔ فرمایا شان بھی مل گئی، محبوبیت بھی مل گئی، ہر نبی کو نبوت ملی تو زمین پر، رسالت ملی تو زمین پر۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے محبوبیت ملی ہے تو عرش بری پر۔ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ بیٹھی ہیں، فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا، وعیسیٰ روح اللہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ میرے آقا سنتے ہوئے پہنچ گئے، فرمایا لقد سمعت مقالتکم، میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے، تم سچ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جعل اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، وعیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنایا، وصاحبکم حبیب اللہ، اللہ نے تمہارے دوست تمہارے ساتھی کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ یہ شرف کسی کو اور کو نہیں حاصل ہوا، جو بھی رب نے درجہ دیا سب سے جدا دیا ہے، مقام دیا سب سے جدا دیا ہے، نام بھی ملا تو محمد ملا۔ کسی نبی کو رب نے محمد نام رکھنے ہی نہیں دیا، رب نے اپنے محبوب کے لیے چنا اور انتخاب فرمایا۔ رب کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی اسے محمد کہتی ہیں، بلکہ جس کی رب تعریف کرے اس کو بھی محمد کہتے ہیں۔ فرمایا جس کی رب تعریف کرے ملائکہ کریں اسی کو محمد کہتے ہیں۔ فرمایا نام محمد کب دنیا میں آئے گا؟ ملنے نہیں دیا، اللہ نے ماں دی تو آمنہ، بابا دیا تو عبداللہ،
دادا دیا تو عبد المطلب، اللہ محبوب جو چنا ہے اب کب دیں گے؟ فرمایا جب کوئی مانگے گا پھر دوں گا۔ اللہ مانگنے والا کون ہوگا؟ فرمایا دو نبیوں کا انتخاب کروں گا، وہ نبی بھیجوں گا، ایک کو خلیل اللہ ہونے کا تاج دوں گا، دوسرے کو ذبیح اللہ ہونے کا تاج پہناؤں گا۔ ادھر تکمیل ذبح ہوئی، ابراہیم و اسماعیل کعبے کی طرف لوٹ کے آئے، رب کا حکم آ گیا ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اللہ کہاں کروں؟ میں نے سوچا اللہ پہاڑ تو آپ نے کسی انسان سے نہیں بنوائے، کسی مخلوق سے بھی نہیں بنوائے، آپ نے کن کیا پہاڑ بن گئے۔ اللہ آپ نے آسمان کسی مزدور سے نہیں بنوایا، چاند نہیں بنوایا، سورج نہیں بنوایا، اللہ وہ تو آپ کے اشارے سے بنے ہیں۔ بیت اللہ کیوں تعمیر کروایا جا رہا ہے؟ بیت اللہ کوئی پہاڑ جیسی عمارت بن جاتی، یا آپ طور پہاڑ کو کہہ دیتے کہ میں نے تجلی ڈالی اب یہ میرا بیت اللہ ہے، جبل رحمت کو بنا دیتے، جبل ابی قبیس کو بنا دیتے، ساری دنیا کے مسلمان ادھر ہی منہ کر کے نماز، یہ غرض ہی نہیں تھی کہ پہاڑ ہے، ہم تو اللہ کی تجلیات کو احکامات کو ماننے والے ہیں۔ لیکن دو انسانوں سے تعمیر کا حکم آیا تم بناؤ۔ فرمایا جب ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کی تعمیر کریں گے پھر اجرت کے لیے جھولی پھیلائیں گے تو میں اجرت میں اپنا محبوب عطا کر دوں گا۔ کام بھی بڑا، اجرت بھی بڑی، محبوب عطا کر دوں گا۔ فرمایا اللہ آپ کا گھر کہاں بنائیں؟ بیت اللہ کا نشان مٹ چکا ہے طوفان نوح میں۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم ایک بادل کا ٹکڑا بھیجوں گا، تیری آنکھوں کے سامنے آ کے رک جائے گا، نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا۔ بادل کا کام ہے چلتے رہنا، لیکن یہ بادل آئے گا آ کے رک جائے گا، جہاں اس کا سایہ پڑے گا نیچے آپ نے اس سائے کی مقدار میں نشان لگا دینا ہے، یہاں میرے کعبے کی تعمیر کا آغاز شروع کر دینا ہے۔ نشان لگا لیا، اللہ کہاں سے پتھر لاؤں، کون سی اینٹیں جوڑ کے لگاؤں؟ جبل ابی قبیس پہلا پہاڑ جنت کا، اس کے پتھر لگا دوں، تیرا گھر ہے، پاک گھر ہے، پاک پتھر کہاں سے لاؤں؟ جبل رحمت کے لگاؤں، جبل عمر کے لگاؤں؟ اتنے میں دو پہاڑوں نے آواز دی، جبل کیروان نے آواز دی، جبل ابی قبیس نے آواز دی، پیغمبر خدا کیوں پریشان ہے؟ جتنی پتھر طوفان نوح میں بکھر گئے تھے سارے پتھر ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جاؤ جبرائیل سارے پتھر اٹھا کے میرے ابراہیم کے سامنے لا کے رکھ دو، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا عاشق پتھر تھا، دیوانہ بھی تھا، رات دن ان کا طواف بھی کرتا تھا، اسے اشارہ کیا، یہ مطیع و فرمان بردار تھا، یہ اوپر جانے لگا نیچے آنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کے کونے سے تعمیر کا آغاز کر دیا، فرمایا ایک چکر، دو چکر، تین، چار، پانچ، 6، 7 چکر میں سارے پتھر کعبے کے ختم ہو گئے، ایک پتھر بچ گیا، جو ایک پتھر بچ گیا اللہ کہاں لگاؤں؟ چھت پہ لگا دوں، دروازے کے باہر لگا دوں، یا اندر فرش میں لگا دوں؟ فرمایا نہیں میرا ابراہیم، ان کو ہاتھوں میں لے جاؤ اور ان کو مسل ڈالو۔ ہاتھوں میں رکھ کے پتھر کو مسل دیا گیا، وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ ان ذروں کو اٹھاؤ، کوئی ذرہ مشرق میں چھوڑاؤ، کوئی ذرہ مغرب میں چھوڑاؤ، کوئی شمال و جنوب میں چھوڑاؤ، جہاں یہ ذرہ گرے گا وہاں میرا گھر بنے گا اور بنت بیت اللہ کہلائے گا۔ دو رکن بنائے، رکن یمانی، رکن الحجر، کسے پوچھیا حجر اسود تو تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے؟
تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے حجر اسود مڑ جواب دیتا میری شان بھی سب تو آلہ ہے مینوں ساری دنیا تاں چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے فرمایا حجر اسود اور دو دروازے ایک مشرق میں لگایا ایک مغرب میں لگایا جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی دونوں باپ بیٹا چادر بچھا کے جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے اور اب کے دروازے کے آگے سوالی بن کے بیٹھ گئے اللہ کوئی خیرات بنتی ہو اجرت بنتی ہو مزدوری بنتی ہو عطا فرما اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم مانگنا آپ کا کام ہے عطا کرنا ہمارا کام ہے پیسہ نہیں مانگا دنیا نہیں مانگی دولت نہیں مانگی دینار و درہم بھی نہیں مانگے سونا چاندی نہیں مانگا سلطنت و حکمرانی بادشاہی بھی نہیں مانگی کیا مانگا اللہ نے فرمایا مانگو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ اپنا محبوب عطا فرما دے اللہ نے فرمایا جا ابراہیم جاؤ اسماعیل مبارک ہو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اب میرا محبوب آئے گا صرف اسماعیل کی پشت سے آئے گا یہ ہاجرہ کی اولاد ہے حضرت سارہ کی اولاد اسحاق علیہ السلام ہے ان سے سارے نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک لیکن آمنہ کے لال آئے اکیلے اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے علماء نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آمنہ کے لال تک پوری پشت اللہ نے پاک رکھی ہے فرمایا کسی میں عیب نہیں ڈالا کوئی اندھا نہیں تھا کوئی بہرا بھی نہیں تھا کوئی بدصورت بھی نہیں تھا پشت کو بھی اللہ نے پاک کر دیا اللہ نے عبداللہ و آمنہ کو ملوایا عبداللہ 24 سال کی عمر پا کے وفات پا گئے سیدہ آمنہ آقا میں ساری کائنات کی مائیں اس ماں کی قدموں کی خاک پہ قربان کر دوں جس کے پاک بدن سے اللہ کے پاک پیغمبر پیدا ہو کتابوں میں لکھا ہے آپ کو حیض و نفاس نہیں آتا تھا بس پتہ چل گیا امید ہو گئی ہے کچھ نے لکھا ہی نہیں آتا تھا لیکن رک گیا یہاں پتہ چلا امید ہو گئی لیکن سہیلیاں جمع ہو بیٹھتی ہیں کہتی ہیں آمنہ تم کہتی ہو مجھے امید ہے لگتا تو نہیں ہے اگر لگتا تو پھر تو ملنے لگ جاتا ان کا لگ رہا تھا ان کا لگا ہی نہیں ہر چیز رب نے جدا کر دی ان کے پیٹ باہر ہے ان کا آیا ہی نہیں ان کے رنگ پیلے ہوئے ان کا ہوا ہی نہیں ان کی کمر جھکی ان کی جھکی ہی نہیں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے ایک رات خواب آیا میرے آقا نے بھی فرمایا میں اپنی ماں آمنہ کے خواب کی تعبیر بن کے آیا ہوں اپنے دادا ابراہیم و اسماعیل کی دعا بن کے آیا کیا خواب آیا فرمایا مجھے حضرت حوا علیہ السلام کا دیدار اما آمنہ کہہ رہی ہیں حوا کا دیدار ہوا ہے اما ہاجرہ کا دیدار ہوا ہے حضرت مریم علیہ السلام خواب میں تینوں آئیں فرمایا آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ نبی آخر الزمان بھی ہے یہ حبیب خدا بھی ہے یہ محبوب خدا بھی ہے اور امام الانبیاء بھی ہے جب بھی پیدا ہو اس کا نام تو نے محمد رکھنا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے بدن سے خوشبو آتی تھی جس گلی سے گزر جاتی تھی مہک جاتی تھی میں کنویں پہ جاتی ڈاکٹر صاحب کو آگے لے ہیں ڈاکٹر نثار شاہ صاحب کو آگے لے نثار آگے فرمایا میں کنویں پہ جاتی تھی پانی کنارے پہ لگ جاتا تھا حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں پہاڑوں کے ساتھ گزرتی تو پہاڑ بھی جھک کے سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام
وعلیکا یا ام نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کی ماں، ہمارا بھی آپ کو سلام پہنچے۔ اگر یہ زندہ رہتی، رب ان کو موقع دیتا، تو مجھے تو یقین ہے کہ آمنہ کے لال پہ سب سے پہلے کلمہ ہی ماں پڑھتی۔ اماں حلیمہ نے کلمہ پڑھا نا، 55 سال کی جدائی ہے اماں حلیمہ سعدیہ کی، 55 سال دیکھا نہیں ہے شہزادے کو۔ 4 سال کے تھے مکہ چھوڑ گئی، 55 سال دیکھا ہی نہیں۔ جب آپ فاتح اعظم بن کے مکہ میں آئے، پتہ چلا میرا لال، میرا شہزادہ فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوا ہے۔ دیکھنے چل پڑی، ملنے چل پڑی، عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، کمر جھکی پڑی ہے، بینائی کمزور ہو گئی، لیکن آنکھوں کی کمزور بینائی پہ بھروسہ تھا کہ میرا شہزادہ حسن و جمال کم نہیں ہو سکتا اور میری نظر دھوکہ نہیں کھائے گی۔ چلتی آئیں آنکھوں کے آگے ہاتھ، عصا ہاتھ میں، چلتی آئیں میرے آقا اپنی جماعت کے ساتھ بیٹھی ہیں کعبہ بیت اللہ کے دروازے کے آگے، اور اپنے محو گفتگو ہیں، ایسے بیٹھی ہیں جیسے چاند ستاروں میں 14ویں کا چاند چمک رہا۔ کان وجہہ کالقمر، میرے آقا کا چہرہ کیا 14ویں کا چاند چمکتا ہوگا جو آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا انگلیاں کٹوا دی، جنہوں نے ہمارے آقا کا چہرہ دیکھا انگلیاں بھی کٹوا دی، ساتھ گردنیں بھی کٹوا دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاد